اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال ہیں ہمارے قافلے کے سب ساتھیوں کے؟ امید ہے ہر چڑھتا دن ہمارے لیے علم و معرفت کے حصول کا وسیلہ بن رہا اور ہمارا ساتھ اپنے رب کی پہچان اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور علی مولا علیہ السلام کی ولایت کی معرفت میں روز بروز مضبوط تر ہو رہا ہے۔ میرا رب ہمیں علم و معرفت اور قبولیت کی اسی منزل کا مسافر بنا کر رکھے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولادوں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس دولت سے مالا مال رکھے کہ یہی وہ گوہر نایاب ہے جس کی روشنی میں زندگی بھی آسانی سے گزرتی ہے اور موت اور قبر اور حشر کے تمام مراحل بھی آسان ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے کہ علم حق کے حصول کے بعد ملنے والی معرفت حق کی پہچان کیا ہے، معرفت کا تقاضا کیا ہے۔ یاد رکھیں، معرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، دنیا اور اس کی رنگینی بندے کو مٹی کا ڈھیر نظر آئے۔ کہ معرفت حق پا لینے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی علی مولا کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر دلوا دیں، اور مولا علی کے غلام قمبر جو کہ علی مولا علیہ السلام کی نوکری میں بادشاہی چھوڑ کر آئے تھے، لیکن معرفت حق پا لینے کے بعد علی مولا کی نوکری میں آ کر انہوں نے شاہی ٹھکرا دی، اس لیے کہ ان کے مدینے میں گھر نہ تھے۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا بادشاہی چھوڑ کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں آئیں، اور اسی کنیزی میں ہی وہ بادشاہت کرتی تھیں کہ ان کے حصے کی روٹی بھی سورہ دہر کے نزول کی روٹیوں میں شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور اللہ کریم کے شکریہ کا وہ حقدار بن گئی۔ علم حق اور معرفت حق پا لینے کے بعد بندہ اس کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بندے میں اتنا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی مدیح ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زمین والوں سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ مثال سمجھیں کہ کربلا میں 9 لاکھ یزیدیوں نے مولا حسین کے نوکروں پر پانی بند کیا تھا۔ نہ مانگتے یزیدیوں سے مولا حسین کے ساتھی پانی، مگر حسین علیہ السلام سے تو وہ پانی مانگ سکتے تھے نا۔ لیکن کسی ایک نے بھی آ کر مولا حسین علیہ السلام سے نہ کہا کہ مولا ٹھوکر ماریں، چشمہ نکالیں، اے فخر اسماعیل، اگر اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ کر چشمہ نکال سکتے ہیں تو آپ بھی ٹھوکر ماریں اور پانی نکال کر نوکروں کو پانی پلائیں۔ لیکن چونکہ وہ معرفت حق پا چکے تھے، اس لیے 3 دنوں میں سے کسی ایک نے بھی آ کر مولا حسین علیہ السلام سے پانی نہ مانگا۔ یزیدیوں سے مانگتے تو امام علیہ السلام کے نوکروں کی توہین ہوتی، لیکن انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے بھی پانی نہ مانگا۔ 3 دن بھوکے پیاسے رہے، اور آخری امتحان حسین مولا علیہ السلام نے ان کا لیا شب عاشور کہ صبح ان کو بہت بڑا ٹائٹل ملنے والا ہے، یہ سب علیہ السلام ہونے والے ہیں، ان کو اللہ کے مددگار کہا جائے گا، ان کو ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، ان کو ناصر دین کہا جائے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان کی معرفت کو ٹٹول کر دیکھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جنت دوں؟ تو انہوں نے عرض کی مولا ہمیں نہیں چاہیے۔ جو اپنے امام سے جنت بھی نہ مانگے، یہ ہے معرفت کا حقیقی درجہ اور مقام۔ ہمارے ہاں محبت اہل بیت علیہم السلام کا دعوت تو کیا جاتا ہے، مگر ان کی معرفت کسی بھی صورت میں، کسی بھی طبقے میں جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ خدا را معرفت حق کی طلب پیدا کریں، رب عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہ آج تک بزرگان دین کے مزار پر ہم نے لوگوں کو منت مانتے دیکھا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چراغ جلاتے دیکھا ہے، دیگیں منت پوری ہونے پر بانٹی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ معرفت ضرور ہے، لیکن حقیقی معرفت نہیں ہے، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی معرفت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کو سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
को इन दुनियादारी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात के हसूल के लिए ना माने। हकीकी मोहब्बत और मवद्दत कुर्बानी का तकाजा करती है, इसार का तकाजा करती है। अपनी ज़रूरत छोड़कर किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी करने का नाम मारफत इमाम अलैहिस्सलाम है। पहले मारफत पर आएँ। मारफत ख्वाहिशात दुनियावी ज़रूरतों से बेनियाज कर देती है। इमाम अलैहिस्सलाम को लालच में न माने। लालच रख कर माना, ज़रूरियात को सामने रख कर अगर इमाम को माना तो सिर्फ़ आपने इमाम को जाना है, पहचाना नहीं है। हमारे इमाम खुद जानते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है। वो जानते हैं कि हमारी तलब क्या है। कभी भी मोहब्बत के बदले ज़रूरत ना मांगें। अपनी मोहब्बत सामने रख कर उनसे कुछ ना मांगें कि ये मारफत नहीं है। हकीकी मारफत क्या है, अब उस पर बात करते हैं कि अली मौला ने इरशाद फरमाया कि जो भी मरेगा, चाहे वो मशरिक़ में मरे या मगरिब में, मरने के बाद मुझ अली को देखेगा। इंसान भी वही, अमाल भी वही, लेकिन मर कर मौला अली का दीदार क्यों मिलता है कि तुराब के हवाले करने से पहले इंसान को अबू तुराब अली मौला अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। शब मिराज इस्राईल अलैहिस्सलाम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि जब से अल्लाह करीम ने मौत का रजिस्टर मेरे हवाले किया है तो मुझे हुक्म दिया है कि अली से पूछे बगैर किसी की भी रूह कब्ज़ ना करना। सुभान अल्लाह। अब ज़िंदगी में दीदारे मौला अलैहिस्सलाम ना कर सकने वाला मरने के बाद मौला को कैसे देख लेगा? अब उसे मौला का दीदार कैसे हो रहा है? इमाम अलैहिस्सलाम इंसान को ज़िंदगी में भी दीदार करवा सकते हैं, लेकिन हमारी मार्फत का मियार उतना बुलंद नहीं है जितना होना चाहिए। याद रखें, हमारा जिस्म एक घर है, मकान है, जिसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें रहती हैं, एक हमारा नफ्स और एक हमारी रूह। और अल्लाह करीम ने इन दोनों को इकट्ठा हमारे जिस्म में कर दिया है, लेकिन ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। रूह आलम अमर की चीज़ है, पाक, पकीज़ा और मुतहर है, और नफ्स कुरान की रूह से नफ्स अम्मारा भी है, जो जिस्म को गुनाह पर उकसाता है। 13वें पारे की पहली आयत में रब इरशाद फरमाता है, मा बर्रु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारातुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाहु अकबर। रब कहता है कि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता है, सवाए उसके कि जिस पर अल्लाह रहम कर दे। तो नफ्स अम्मारा जो जिस्म को गुनाह पर उकसाता है, अगर इसको बंदा काबू में कर ले और अपनी रूह को ताकतवर कर ले तो ये नफ्स एक दर्जा बुलंद हो जाता है। और कुरान इस दूसरे दर्जे के नफ्स को नफ्स लव्वामा फरमाता है। ये नफ्स गुनाह पर मलामत करने वाला हो जाता है। जब भी इंसान से ख़ता होती है, गलती होती है, तो इंसान का नफ्स उसे तौबा पर उकसाता है, मलामत करता है। और इससे अगला दर्जा कुरान में नफ्स का बयान है कि जब इंसान गुनाह करके खुद पर लानत मलामत करता है तो अल्लाह करीम उसके नफ्स की मज़ीद तरबियत फरमाता है और उस बंदे के नफ्स को नफ्स मुल्हिमा अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। जो कि नेकी के काम का इल्हाम उस बंदे के दिल पर करता है और बुराई के बुरे अंजाम से उसको डराने लगता है। जब ये नफ्स मुल्हिमा का मुकाम हासिल हो जाए तो फिर रब्बुल इज़्ज़त इस मुकाम पर हदायत का रास्ता आसान फरमा देता है। और फिर कुरान ने नफ्स की आखिरी मंजिल बयान फरमाई कि नफ्स अम्मारा को कुचल कर नफ्स लव्वामा हासिल कर लेने वाले को नफ्स मुल्हिमा अता करके रब ऐसी मंजिल मिलाता है कि नफ्स मुतमइन्ना बना देता है। सुभान अल्लाह। और ऐसी नफ्स मुतमइन्ना को रब इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह। इस पर भी कभी ज़िंदगी में बात करेंगे कि फदखुली फ़ी इबादी से क्या मुराद है और वदखुली जन्नती से क्या मुराद है। इसमें क्या इसरार और रमूज़ जो हैं वो पोशीदा हैं। अल्लाह अकबर। हमारे जिस्म में, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि नफ्स और रूह जो है दो मुख्तलिफ़ चीज़ें रहती हैं और हमारा जिस्म इनका घर है। अब हम पर ये फ़ैसला रब ने छोड़ा है कि हमने नफ्स के पीछे लगना है या हमने अपनी रूह को ताकतवर करना है। मिसाल के तौर पर आपने या मैंने रात को नियत की कि सुबह की नमाज के लिए उठना है, नियत करके सोए, सुबह सादक में आँख भी खुली, लेकिन हमारे अंदर से पहली आवाज़ आई, उठो नमाज पढ़ लो।
दूसरी आवाज़ आई, अभी थोड़ा टाइम है। फिर पहली आवाज़ आई कि उठ जाओ, नींद आ जाएगी, फिर उठा नहीं जाएगा। फिर दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, अब तो मैं उठ गई हूँ। अल्लाह अकबर। फिर अंदर से आवाज़ आती है, उठो, हिम्मत करो, वक़्त निकल रहा है। तो दूसरी आवाज़ आती है, बिस्तर भी गर्म है, जिस्म में हल्की हल्की दर्द भी है, और आखिरी थपकी ये मिलती है कि कल से पढ़ूंगी। ये दोनों आवाज़ें गौर करें तो हमारे अंदर ही से आ रही थीं। एक नफ्स की थी, एक रूह की थी। नफ्स को शैतान कंट्रोल कर रहा है और रूह को इमाम कंट्रोल करता है। अब हम पर है कि हम अपनी इन दो आवाज़ों में से अपनी अक्ल मार्फत की सुई को किसकी आवाज़ पर सेट करते हैं। अगर हमने अपनी ज़हनी सलाहियत को शैतानी आवाज़ पर सेट कर लिया और बार बार शैतानी आवाज़ पर हम लब्बैक कहते रहे, तो फिर रूह की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। रूह को इमाम कंट्रोल करता है। ऐसे में इंसान को गुनाह करते हुए फिर खौफ नहीं आता, क्योंकि रोकने वाली, शर्मिंदा करने वाली आवाज़ पर हमने अपनी ज़हनी सलाहियत लगाई ही नहीं। अपने अंदर वही आवाज़ रखी कि खैर है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है तौबा के लिए, जवानी है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। ये नफसानी आवाज़ है। याद रखें, इंसान के अंदर जितनी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, नफ्स पैदा करता है कि जिस्म से जुड़कर गाफिल भी हो चुका होता है और बालिग होकर शहवत पसंदी में भी मुब्तला हो चुका होता है। और इंसान के अंदर बेसुकूनी ख्वाहिशात की ज़्यादती की वजह से आती है कि ख्वाहिश करना बंदे के इख्तियार में होता है, ख्वाहिश पूरी करना बंदे के इख्तियार में नहीं होता। ये मालिकों की मर्ज़ी है। और वैसे भी पहले एक ख्वाहिश छोटी सी होती है, पूरी हो जाए तो हम दूसरी ख्वाहिश के पीछे लग जाते हैं। इसी तरह से एक लामुतनाही सिलसिला ख्वाहिशात का है जो हर इंसान के अंदर रोज़ बरोज़ जन्म लेती रहती हैं। कुछ हमारे कुर्ब के रिश्ते होते हैं जो हमारे नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा कर रखते हैं। नफ्स इंसानी जिस्म को घोड़ा बनाकर, ताज़ियाने मार मार कर, भगा भगा कर इतना थका देता है कि बिलाखिर बदन कमज़ोर हो जाता है। जिस बदन ने रूह की आवाज़ को दबा कर रखा और नफ्स के पीछे लगकर भागता रहा, अब वो बदन ख्वाहिशात पूरी करते करते कमज़ोर हो गया। अब उस बदन में ताकत नहीं रही, नज़र कमज़ोर हो गई, दिमाग सुन हो गया, नींद नहीं आती, हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है, शुगर का मरीज़ हो जाता है। अब वो नफ्स जिसने जवानी के आलम में हमारे बदन को यानी जिस्म को भगाया था, वो जिस्म थकता थकता लागर हो गया, दिल का मरीज़ होकर बिस्तर पर गिर गया। अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या होता है कि नफ्स जिस्म से कुछ नहीं कहता। जिस्म चूँकि लागर कमज़ोर हो गया है, जवानी में रूह की जिस्म ने सुनी नहीं और नफ्स के पीछे लगा रहा। अब एक वक्त आया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो नफ्स जिसने सारी ज़िंदगी भगाया था, वो बदबख्त नफ्स मर गया। याद रखें, रूह नहीं मरती, नफ्स मरता है। नफ्स मरता गया, ख्वाहिशात खुद ब खुद मरती गईं। अब वो ये नहीं कहता कि मेरे बेड पर मुझे गुस्ल दो। बेजान गोश्त का जिस्म तख्ते पर लिटाकर उसको नहलाया जाता है। सारी ज़िंदगी कमाने वाले के गुस्ल के लिए तख्ता भी मस्जिद से आता है, और वो फट्टा भी किसी ने अपने बाप के इसारे सवाब के नाम पर खैरात किया हुआ होता है। अब ये मरने वाला जिस्म किसी बच्चे का बाप था, लेकिन अब मैयत हो गया। 4 कनाल का घर बनाने वाला भी अपने घर के सहन में नहीं दफनाया जाता। हो सकता है उसे कब्र किसी रेडी वाले के पहलू में मिले। खुद नफ्स के पीछे लग कर गुजारी, और वो रिश्तेदार ख़ानदान वाले जिन्होंने उसको नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाया, वो भी उसके कुलों पर बैठकर खाने फल भी खा रहे होते हैं और दुकानों और मकानों का हिसाब भी लगा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि जब नफ्स मर गया तो इमाम नज़र क्यों आए? इसीलिए फरमान है कि मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम मार दिए जाओ। जो ही नफ्स मरा, अली मौला का दीदार हो गया। इसलिए अगर ज़िंदगी में इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात चाहते हो तो ज़िंदगी में नफ्स मारो। इमाम अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है वो नफसानी ख्वाहिशात का है। इसलिए जितना दुनिया में कम दिल लगाएंगे उतना ही यहाँ से जाना आसान होगा। बिलखसूस माल में ये खासियत है कि जहाँ बंदे का माल लगा होता है, दिल भी वहाँ लगा हुआ होता है।
جہاں پیسے رکھے ہوں ذہن، دل، دماغ، سوچ بار بار وہیں اسی جگہ جاتی ہے، اور اگر انسان گھر سے نکلے تو بھی فکر اس مال کی لگی ہوتی ہے، اور اگر مال اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہو تو اللہ کے ہاں جانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بندہ بخوشی اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ خواہشات کم کریں، اپنے جسم میں روح کو زندہ رکھیں، اسے اڑان کے لیے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے پر لگائیں کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے، جب چاہے بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ نیند میں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو خواب سے جاگنے کے بعد ہمارے دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے تیز ہوتی ہے، لہٰذا اپنی روح کی صلاحیت بڑھائیں تاکہ وہ ہمارے جسم میں زندہ رہ سکے اور ہمارا جسم ہماری روح کی قبر نہ بن جائے۔ اس لیے معرفت امام کے بغیر نفس نہیں مارا جا سکتا۔ اپنی تسکین روح حاصل کریں، تسکین نفس نہیں۔ دونوں میں سے کس کو راضی کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے، اور یہی کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اللہ کریم نے باقی سارے کام اپنے ذمہ رکھے ہیں، ہمارا رزق، روزی، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا، ہم نے کس کس جگہ پر پاؤں رکھنے ہیں، کس کس جگہ پر ہم نے جو ہے وہ قدم دینے ہیں، اور پھر اس دنیا سے مر کر کس جگہ پر ہماری قبر بننی ہے، یہ بھی سب کچھ اللہ کریم نے پہلے سے طے کر کے اپنے ذمہ میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واحد علی مولا علیہ السلام وہ امام ہیں جنہوں نے اپنا نفسی توحید کو بیچ دیا ہے۔ قرآن نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی علیہ السلام نے اپنا نفسی توحید کو بیچ دیا اور اللہ کریم سے اس کی مرضیاں خرید لیں۔ عرض کی جو تو چاہے گا علی وہی کرے گا کہ علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں، اور علی مولا نفس اللہ بھی ہیں اور نفس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ واحد علی مولا کی ذات ہے جسے قرآن نے یہ سند دے رکھی ہے۔ آیت مباہلہ میں نفس رسول ہونا قرآن نص سے ثابت ہے، اور سورہ نساء میں رب فرماتا ہے وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ فرما کر رب نے اپنا نفس بیان فرمایا ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ان سے محبت نہ چھوڑے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دل میں ہم سے دور کرنے کے لیے جو سب سے پہلا خیال ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہاں وہ اور کہاں ہم مل سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور ہی کرنا ہوتا تو پھر ہم تمہیں اپنی محبت اور مودت دیتے ہی کیوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مودت اہل بیت علیہ السلام اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ لے کر صبح سے شام کریں اور کشتی نجات کے مسافر بن کر جئیں تاکہ پار اتر سکیں۔ اسی لیے جو لوگ حق کو پہچان لینے کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سبحان اللہ، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، ہم انہیں اپنے قریب آنے کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کیا، کیونکہ کفار سے جہاد تو چند روزہ ہے، جبکہ نفس کے جہاد میں ہر لمحہ، ہر دن، بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کچل کر، اپنی ذات کی نفی کر کے، خود کو مٹا کر، ہر شے میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر عظمت رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اپنی کم مائگی کا احساس ہو اور کچھ بھی حق ادا نہ کر سکنے کا تصور لے کر انسان جیے تو ایسی موت مرتا ہے کہ ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس تمام دشمنوں میں سے سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن ہے۔ اس کا علاج بھی بہت سخت ہے۔ اس کی بیماری اگر لاحق ہو جائے تو اس کی دوا بھی بہت دشوار ہے۔ یہ ہمارا اندرونی دشمن ہے، اور ڈاکو جب مکان کے اندر گھس جاتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن نفس انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کے عیب اکثر نظر نہیں آیا کرتے۔ یاد رکھیں ابلیس کو بھی اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ نفس ہی تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور تکبر کی علامت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ بات ہے کہ بندہ حق کو قبول نہیں کرتا، حق کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر ہم اپنے نفس کو
غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹی کی غلامی میں لے آتے ہیں تو ہم اس کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ نہ صرف شہوت سے ہی بچا سکتے ہیں بلکہ غیبت، چوری، جھوٹ، دھوکہ، بغض اور حسد کے بعد ملنے والی وہ وقتی لذت جو کہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، ان وقتی لذتوں پر قابو پا کر اور عبادات اور ذکر کی ذمہ داری لے کر زندگی گزارنے اور اللہ سے اس نفس کے خلاف مدد مانگتے رہنے سے اس نفس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ جب جب ہمارا نفس کمزور ہوگا ہماری روح طاقتور ہوگی۔ روح کو زندگی نور سے ملتی ہے اور نور کو حرکت میں لانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی یاد اور اس کے پیاروں کی معیت اور اقربیت کا تصور ہماری روح کو طاقت عطا کرتا ہے۔ نفس چونکہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اور ہم اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے شیطان نفس کے راستے ہمارے اوپر آسانی سے غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ خود شیطان کو بھی اس کے نفس کے تکبر اور حسد نے 80,000 یا 60,000 سال کی عبادت کے بعد بھی گناہ پر مرتکب کیا اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اس لیے نفس شیطان کا بھی باپ ہے۔ لیکن نفس اگر ایک طرف غافل لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے تو دوسری طرف اللہ کے دوستوں کے لیے نجات کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر نفس اللہ کے دوستوں کے ساتھ نہ لگا ہوا ہوتا تو انہیں اپنی پاکیزگی پر غرور ہونے لگتا، وہ اپنے عملوں پر تکبر کرنے لگتے۔ نفس کی موجودگی میں نیک لوگ عاجزی اور انکساری میں رہتے ہیں اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں، نفس کی طرف سے جو خیال یا وسوسہ آتا ہے اس کی مثال چیتے کی طرح ہے۔ جیسے چیتا مقابلے پر آئے تو ہر چیز تباہ کر کے سامنے والے کو مکمل طور پر شکست خوردہ کر دیتا ہے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک سامنے والے کی تمام طاقت ختم نہیں ہو جاتی۔ نفس بھی اسی طرح سے حملہ کرتا ہے اور نفسانی لذت پوری کروا کر چھوڑتا ہے۔ اور دوسرا شیطان کا خیال ہے، اس کی مثال بھیڑیے کی طرح سے ہے۔ ایک طرف سے بھگاؤ تو دوسری طرف سے حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر وسوسہ آئے اور کسی گناہ کے مرتکب کیے بغیر وسوسہ چلا جائے تو سمجھو کہ شیطان ہے۔ برائی کی دعوت آئے اور آپ اللہ کا ذکر کریں یا درود پاک پڑھیں یا کسی نیک عمل کے ساتھ اس کام میں نہ شامل ہوں تو یہ خیال شیطانی خیال ہے۔ اگر ذکر اور نیک عمل کے بعد بھی کمی کمزوری نہ آئے تو پھر یہ وسوسہ نفس کی طرف سے ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی کے قلب پر ایک حصہ پر فرشتہ مقرر ہے اور ایک حصہ پر شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ جب انسان ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب ان ہستیوں کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی سونڈ اس انسان کے دل میں رکھ دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نفس ہمیشہ برائی کا وسوسہ ہی ڈالتا ہے، جبکہ شیطان کبھی کبھی خیر کا وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز قضا ہوئی اور انہوں نے اتنا گریہ زاری کی کہ اگلے دن شیطان نے ان کو خود تہجد کے لیے جگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آ کر بہکاؤں گا تو اللہ جل شانہ نے اس کو جواب دیا تھا، مجھے اپنی بزرگی اور عزت کی قسم، میں اپنے بندوں کو اعوذ پڑھنے کا حکم دوں گا، اعوذ پڑھنے پر ان کی حفاظت اس طرح کروں گا کہ ان کے دائیں جانب اپنی ہدایت کر دوں گا، بائیں جانب اپنی مہربانی کر دوں گا، پیچھے اپنی نگہبانی کر دوں گا اور آگے میں اپنی مدد لگا دوں گا۔ اس صورت میں میرے بندوں کو تیرا وسوسہ نقصان نہ دے سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ تم استعاذہ یعنی اعوذ یا تعوذ کے ساتھ گناہوں کے دروازے بند کرو اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بزرگی کے دروازے کھولو۔ اللہ اکبر۔ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یہ پڑھنے سے شیطان دب جاتا ہے اور دب کر ایسے ہو جاتا ہے جیسے چھوٹی سی چونٹی۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔